قرار دیا ہے۔ وہ قرآن مجید کی بہت مشہور و معروف آیت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے۔ اور اسی آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کی، جس میں سے یہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کو اسلام کے علاوہ اگر کوئی روز قیامت کوئی اور دین لے کر آئے گا تو اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا، اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دین پر عمل کرے تو ضروری یہ ہے دین پر عمل کرنے کے لیے کہ وہ سیرت اہل بیت پر چلے، اس لیے کہ جن کی اتباع کرنے کے لیے ہم سے خدا نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، تو جب تک کہ ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے صحیح معنی میں دین پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور انہی حضرات میں سے چند شخصیات ہیں کہ جن کا نام سنہرے الفاظ میں تاریخ کے ماتھے پر رقم ہے، وہ اصحاب حسینی ہیں کہ جنہوں نے سیرت معصومین پر پورے طریقے سے چل کر دکھایا ہے اور ثابت کیا ہے کہ اگر اسلام کے دین کے حقیقی ماننے والے ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں، جس پر حسین کو ناز ہو، جس پر معصومین کو ناز ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسین زمانے قدیم سے پوری کائنات کے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے، یعنی سنسد ہجری کی بات نہیں بلکہ زمانے قدیم سے جب سے اللہ نے عالم ارواح میں خلق فرمایا تو تب سے ہی یہ طے بدل لیا تھا کہ یہ حسین پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ قرار پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اسلام نے بعد میں آ کر یہ فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، تو رشتے کے اعتبار سے ہر نانا نواسے سے ہوتا ہے۔ حسین و منی یعنی میں حسین سے ہوں، وانا من الحسین، اور حسین مجھ سے ہے، تو رشتے کے اعتبار سے ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے۔ لیکن رسول اس کے برعکس بھی فرما رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی حسین سے ہوں، میں بھی حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے رسول بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس دین کو میں نے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے، جس کے لیے میں نے محنتیں کی ہیں، جس کے لیے میں نے مشقتیں کی ہیں، جس کے لیے میں نے زحمات اٹھائی ہیں، جب اس دین پر حرف آئے گا تو یہی حسین ہے جو اس دین کو بچائے گا۔ اب جب یہ دین کو بچا لے گا اور حیات جاودانی عطا کرے گا تو اب حسین سے میں ہوں۔ کب سے کب تک ہے حسین سے؟ یعنی جب سے حسین پیدا ہوئے، جب سے سن 61 ہجری تک حسین و منی ہیں، یعنی رسول سے حسین ہیں، لیکن سن 61 ہجری سے لے کر تا قیامت تک اب رسول حسین سے ہیں۔ پوری کائنات میں امام حسین کی ایک ایسی شخصیت ہے جو عالمی شخصیت ہے، عالمی شخصیت ہے، بعد خدا بعد رسول۔ اگر کوئی سب سے زیادہ کسی کا نام لیا جاتا ہے تو وہ ذات امام حسین ہے، ذات امام حسین ہے، جس کا پرچم ہر ملک میں اٹھایا جاتا ہے وہ امام حسین کا پرچم ہے، جس کی ادا ہر ملک میں منائی جاتی ہے وہ امام حسین ہے۔ کوئی امام حسین کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کوئی تھا کہ جس نے انسانیت کے لیے اپنی جان دے دی، جس نے آواز دی حیات من الذلہ، عزت کی زندگی، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، عزت کی موت بہتر، یہ پیغام دیا ہے کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے۔ اور امام حسین آواز دیتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر انسانیت کا ذرا سا بھی سانس لے لو، انسانیت، انسان ہو، اگر انسانیوں کا دم بھر رہے ہو تو
تو تم پر واجب ہے، تم پر ضروری ہے کہ بطن حسینی میں آ جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی سکھ، کوئی حسینی ہو گیا، کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی سکھ، کوئی جینی ہو گیا، آ گیا بزم حسینی میں تو حسینی ہو گیا، آ گیا بزم حسینی میں حسینی ہو گیا۔ ہمارے محترم یہ وہ درسگاہ ہے کہ جہاں پر مذہب و ملت کی قید نہیں ہے، قوموں کی قید نہیں ہے کہ کون سا مذہب یہاں پر آئے گا، کون سے لوگ یہاں پر آئیں گے۔ نہ افراد کی قید ہے، نہ ملت کی قید ہے، نہ قوم کی قید ہے، نہ فرد کی قید ہے، نہ ملک کی قید ہے۔ یہ حسین وہ ہے کہ جنہوں نے سرحدوں کو پار کر کر یہ بتا دیا کہ اگر انسان کے اندر انسانیت پائی جائے تو اس کا نام لینے والا ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ افریقہ میں کچھ آدیواسی ہیں اور وہ امام حسین روز عاشور امام حسین کا غم مناتے ہیں۔ بتائیے، عجیب طرح کا لباس ہے ان کا، عجیب طرح کے افراد ہیں، لیکن امام حسین کو جانتے ہیں، امام حسین کو جانتے ہیں۔ یہ عالمی شخصیت ہے امام حسین کہ جس کو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جس کو ہر کوئی جانتا ہے اس نے اپنے اصحاب کو پہچانوایا، اس نے اپنے اصحاب کے بارے میں بتایا۔ ہمارے محترم اصحاب امام حسین کا کمال جو سب سے بڑا کمال ہے، کیا کمال ہے؟ سب سے بڑا کمال اصحاب حسین کا یہ ہے۔ اور ایک معاشرے کا کمال بھی یہی ہوتا ہے، اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ اسے کامیابی ملے، کوئی مذہب، کوئی کمیونٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ کامیاب ہو تو اس کے لیے ضروری ہے اتحاد۔ اصحاب حسین میں اتحاد پایا جاتا تھا۔ جس زمین پر اکبر کا خون گر رہا ہے وہیں پر جارج کا خون بھی ہے، وہیں پر حبیب کا خون بھی ہے، وہیں پر وحید قلزی کا خون بھی ہے۔ غلام اور آقا میں فرق نہیں ہے، فرق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر عباس آگے بڑھ گئے ہیں تو صاحب کہہ رہے ہیں آپ پیچھے آ جائیے، نہیں، جناب عباس نے سب کو ساتھ لے کر چلے ہیں۔ جناب حبیب کو مرتے وقی کہا ہے تو سب کو شریک کیا ہے۔ سمامہ ابو سائبی انہوں نے کہا امام کو کہ مولا لگتا ہے کہ نماز اول وقت ہو گیا ہے نماز کا، تو امام نے دعا دی کہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے۔ جی امام کو یاد بھی دلا رہے ہیں بلکہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں نماز سے بہت عشق ہے، اور ہم کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخری نماز ظہر آپ کے ساتھ پڑھیں۔ یہ عشق ہے، اپنے عشق کی حدوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں کتنا عشق ہے خدا سے، ہمیں کتنا عشق ہے حسین سے۔ اور مولا کائنات نے فرمایا جب فلپین سے واپس آ رہے تھے تو اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کیا میں تمہیں اپنے حسین کے اصحاب کے بارے میں نہ بتا دوں؟ اصحاب نے کہا مولا ضرور بتائیے۔ فرماتے ہیں لا یسبقہم سابق ولم یلحق لاحق، لا یسبقہم سابق ولم یلحق لاحق۔ اصحاب حسین سے پہلے نہ کوئی ان کے جیسا موجود تھا، نہ قیامت تک ان کے جیسا کوئی آنے والا ہے۔ میں ایسے تو محنت نہیں کر رہا ہوں نا، اور تو فرما رہے ہیں آپ اللہ کے نہیں صلوات محمد والے محمد پر۔ ذرا سا جاگ جائیے، خدا کے لیے جاگ جائیے، ذرا سا صلوات محمد والے محمد پر۔ اسلام کی رہبر معظم علی خامنہئی صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ برائے اسلام کی رہبر معظم سید علی سیستانی صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اپنی اور ہماری سلامتی کے لیے اور جتنے بھی حاضرین اور جتنے بھی سننے والے موجود ہیں ان سب کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہے محمد
रहे हैं मौला कि ना इनसे पहले कोई इन जैसा मौजूद था न इनके बाद। मौलाए कायनात फरमा रहे हैं, मामूली जुमला नहीं है। तो मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लैसा लहुम फिल अर्दि शबीहुन, असहाबे हुसैन की मिसाल, उनकी शबी, उनका नज़ीर हुए ज़मीन पर मौजूद ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, जैसा है ही नहीं। असहाबे हुसैन जब मारिफत इतनी बुलंद होती है तो इमाम अली कहते हैं इनके जैसा न पहले था न बाद में है न कयामत तक होगा। और जब मारिफत इतनी बुलंद होती है तो इमाम सादिक कहते हैं कि इनकी शबी, इनके मिसल मौजूद नहीं है। और जब मारिफत इतनी बुलंद होती है सादे हुसैन की तो हुसैन जैसे इमाम को कहना पड़ता है जैसे असहाब मुझे मिले, न मेरे नाना को मिले, न मेरे भाई को मिले, न मेरे बाबा को मिले, जैसे असहाब मुझे मिले। मारिफत की बुलंदी है। दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं, हम आप जितने भी लोग करते हैं, सब के सब अमल जो कर रहे हैं लालच में कर रहे हैं, सबका अमल लालच में है, मेरा आपका सबका। हमें लालच है और लालच नहीं है तो खौफ है। लालच यह है कि जन्नत मिल जाएगी और अगर नहीं अंजाम देंगे तो आपको खौफ यह है कि जहन्नम में जाएंगे। हर इंसान जन्नत के लालच में अमल कर रहा है या खौफ जहन्नम में। लेकिन मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मैंने खुदा की इबादत न जन्नत के लालच में की है न जहन्नम के खौफ में की है। तवज्जो फरमाइएगा, मौला क्या फरमा रहे हैं, मैंने खुदा की इबादत न जन्नत के लालच में की है न जहन्नम के खौफ में की है, बल्कि खुदा को लायक इबादत समझा तो खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ हो गया। ये अली फरमा रहे हैं, अली फरमा रहे हैं। अब मंजिल का अंदाजा लगाइए, असहाबे हुसैन की मंजिल का अंदाजा अब लगाइए। यानी जो जुमला मौलाए कायनात ने फरमाया, यानी जो खासा मासूमीन का था वो खासा असहाबे हुसैन का पाया जा रहा है। हुसैन कह रहे हैं जन्नत तुम्हारी, जन्नत तुम्हारी, मकाम दिखा दिया और कह रहे हैं जाओ, कह रहे जाओ, लेकिन कोई जाता नहीं है। ये मेरे सहाबा हैं, ये मेरे सहाबी हैं, जरा देखिए नाना, ये मेरे सहाबी हैं, जरा देखिए नाना। मैं कहता हूँ जाओ, कोई जाता ही नहीं है, मैं कहता हूँ जाओ, कोई जाता ही नहीं है। सारे हुसैन हैं, वहां भेज रहे हैं, कोई जा नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा? इसलिए कि ये नासिर है। नासिर तनहा सहाबी नहीं है, ये नासिर है। इसलिए कि सहाबी वो होता है रसूल बुलाते हैं लेकिन वो भाग जाता है, लेकिन नासिर वो होता है जिसे हुसैन भेज दे लेकिन वापस न जाए। बेशक बेशक बेशक। जमानत ले रहे हैं जन्नत की, जमानत ले रहे हैं हर चीज की, इतनी मोहलत दे रहे हैं। चिराग को गोल करने के बाद कितनी बार इमाम ने कहा, मुझे यकीनन हकीकत ये थी कि बाखिर इमाम भेजना चाह रहे थे, चाहते थे कि चले जाए और हर तरह से हुज्जत तमाम कर रहे थे कि आखिरी मरहले तक। और ये भी चाह रहे थे कि अब भी अगर मेरे नासिर में किसी के दिल में जरा सा भी कुछ पाया जाता है तो वो चला जाए। जैसा मौका दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, शराब कबूल कर रहे हैं, कभी जुबान से कह रहे हैं, कभी जन्नत का मकान दिखा रहे हैं, कभी जन्नत की जमानत दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं अगर बहुत ज्यादा तुम्हें शर्म आ रही है जाते हुए तो हमारे खानदान से एक एक फर्द को ले जाओ, कोई पूछे तो कह देना कि मौला ने इनकी हिफाजत के लिए मुअय्यन किया था। लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं है। चिराग रोशन हुआ तो तारीख ने लिखा कि जनाब अबुल फजल अब्बास सबसे आगे हैं और हाथ कब्जे शमशीर पर हैं। मुस्लिम इब्ने औसदा, हबीब इब्ने अज़ाहिर जिनकी पलकें चुक चुकी थी, रुमाल को बांधकर, कमर का बांधकर कहा मौला अगर 70 बार भी हमें जान अता की जाए तो आपके ऊपर कुर्बान कर देंगे। हमें ये जान अजीज नहीं है, हमें आप अजीज हैं, हमें आप अजीज हैं। वाकई उन्हें इश्क था
عشق ایسا ہونا چاہیے، ایسا عشق ہونا چاہیے کہ امام وقت خود ضمانت لے آپ کی، خود ضمانت لے جیسا ہو جائے۔ اور آخری بات، انہیں ناصروں میں ایک ناصر جو سب سے چھوٹا ناصر ہے، امام نے فرمایا حل من ناصر ینصر اللہ، حل من معین یعیننا، حل من مغیث مغیثنا۔ اس ناصر نے اپنے آپ کو جھولی سے گرا دیا۔ جب دو مرحلے ایسے ہیں کہ جب تیر چلا ہے، میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، جب تیر چلا ہے تو جناب علی اصغر پہنچے ہیں، مکر تیر اپنے گلے پر لیا۔ ایک منظر یہ ہے جو چولہے سے گرایا ہے۔ لندن میں ایک ریسرچ ہو رہی تھی اور ایک لیب ایک جگہ بنائی ہوئی ہے کہ جہاں پر جناب علی اصغر پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ ریسرچ میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ جناب علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے، یہ جھولے سے گرنا، یہ میدان میں ہمکنا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ آیا کہاں سے؟ تو انہوں نے جب ٹیسٹ کیا، 2 بچوں کو لیا جو نومولود بچے تھے، ابھی ابھی پیدا ہوئے تھے، ان بچوں کو لیا۔ ایک کی ماں جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور ایک کی ماں اور باپ دونوں موجود تھے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، ان دونوں بچوں کو لیب میں رکھا۔ وہ جو بچہ تھا جس کی حقیقی ماں زندہ تھی، وہ اپنی ماں کا دودھ پیا کرتا تھا۔ دوسرا بچہ جو تھا، چونکہ اس کی ماں تو دنیا سے جا چکی تھی، تو انہوں نے کسی عورت سے کہا کہ اس کو دودھ پلا دو، کسی اور عورت کا دودھ پیا کرتا تھا۔ اب جب 9 مہینے گزر گئے، اس کے بعد باپ سے ملنے نہیں دیتے تھے، وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ 9 مہینے کے بعد باپ آیا ہے بچے سے ملنے، جو پہلا بچہ تھا کہ جس کی ماں حقیقی تھی، جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، جیسے ہی باپ پہلی مرتبہ بچے کے سامنے گیا ہے، بچہ ہنکا اور باپ کی گود میں آنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن جو دوسرا بچہ جس کی ماں حقیقی نہیں تھی، جیسے ہی باپ حقیقی تھا، باپ جیسے ہی سامنے گیا، بچے کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، بچے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی بےچینی نہیں ہے، باپ کی طرف نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کربلا میں جناب علی اصغر ہوں گے ہیں، یہ جو جناب علی اصغر جھولے سے گرے ہیں، یہ باپ کی طرف سے نہیں تھا، ماں کی طرف سے تھا۔ جناب رباب تو وہ کردار ہے کہ جس کی وجہ سے جناب علی اصغر نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو معمولی کارنامہ نہیں ہے، یہ بڑا کارنامہ ہے۔ محترم، چونکہ یہاں پر تابوت برآمد ہوگا اور جھولن برآمد ہوگا، لہٰذا میں ترتیب سے مسائل پڑھتا ہوں۔ حافظو، شب عاشور ہے، ہر ایک بیوی خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے، اپنے اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے کہ تلوار سجے گی، ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے حسین کا علی اکبر چلا جائے، تم سے پہلے عباس چلے جائیں، تم سے پہلے قاسم چلے جائے۔ ہر ایک بیوی اپنے اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے۔ حافظو، شب عاشور، امام حسین خیموں کا تلایا کر رہے ہیں، خیموں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ ایک مرتبہ محسوس کیا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے، دیکھا کوئی دکھائی نہیں دیا، پھر آگے چلتے رہتے ہیں، پھر میں پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر کوئی دکھائی نہیں دیا۔ ایک مرتبہ امام نے آواز دی، اے علی اکبر، ارے میرے سامنے آ جاؤ۔ کہا میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا بابا آپ کی محبت آپ سے دور رہنے نہیں دیتی۔ میں کہوں گا اے علی اکبر، کل جب عاشور ہوگی تو حسین سے پہلے آپ جائیں گے۔ حافظو، خود عاشور ہوئی، علی اکبر نے آذان کہی، جوانوں کے دل میں جوش و ولولہ پیدا ہوا،
اور علی اکبر نے خواہش ظاہر کی کیونکہ امام کی خواہش تھی اے علی اکبر اتنی زور سے اذان کہنا کہ خیمے میں میری بہن اذان سنے. علی اکبر نے بھی خواہش ظاہر کی اے بابا ارے جس طرح سے آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی بہن اذان سنے ارے میری بھی خواہش ہے کہ میری بہن میری اذان سنے. علی اکبر نے اذان کہی آواز کے گوش پر بلند ہوئی. ادھر مدینے نے شکرا نے علی اکبر کی آواز سنی. ہاں تو وہ وقت بھی آیا کہ ہر ایک جا چکا ہے. حبیب جا چکے ہیں, انصار جا چکے ہیں, اقربا تقریباً سب چلے گئے ہیں, عباس بھی جا چکے ہیں. اب بس علی اکبر بچے ہوئے ہیں یا علی اصغر موجود ہے. علی اکبر نے اجازت طلب کی اے بابا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے. حسین نے کہا اے علی اکبر ارے میں تجھے کیسے اجازت دے دوں, تم تو میرے نانا سے سب سے زیادہ مشابہ ہو. جب بھی میں چاہتا تھا کہ اپنے نانا کی زیارت کرو ارے تمہیں دیکھ لیا کرتا تھا. اکبر نے اصرار کیا کہا جاؤ خیمے میں اپنی پتری سے اجازت طلب کرو, اس لیے کہ تمہیں اسی نے پالا ہے. اپنی ماں سے اجازت طلب کرو. لو علی اکبر نے اپنی ماں سے اجازت طلب کی. علی اکبر جناب زینب کے خیمے میں آتے ہیں, ایک مرتبہ اجازت طلب کرتے ہیں, ایک مرتبہ بیوی جناب زینب اجازت نہیں دیتی ہے, ایک مرتبہ جناب علی اکبر کہتے ہیں ذرا یہ بتائیے آپ کو اپنا اکبر پیارا ہے یا حسین پیارا ہے. جیسے ہی کہا اے علی اکبر جاؤ خدا حافظ کیا. حسین سے علی اکبر غیبت ہوئے. کہا ہے بیٹا جب تک ممکن ہو مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. علی اکبر چلے ہیں, ایک مرتبہ کیا محسوس کیا ارے پیچھے کوئی آ رہا ہے. جیسے ہی مڑ کر دیکھا ارے یہ تو وہی باپ حسین ہے. ارے گھوڑے سے نیچے آئے. کہا بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے, ارے یہ پیچھے پیچھے آنے کا سبب جا گئے. اے علی اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا ایک باپ کے دل میں بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. تو علی اکبر میدان میں گئے, ظالمین کو فنار کیا. ادھر حسین نے لیلا سے کہا دعا کرو. دعا تمام نہ ہوئی, علی اکبر واپس آئے. سوال آپ کیا, میں کہوں گا علی اکبر اس عالم غربت میں آپ نے اپنے بابا سے یہ کیا مانگ لیا. اکبر ارے پانی تو موجود نہیں ہے. اللہ اکبر آواز دے, میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میرا بابا سب سے زیادہ پیارا. ابھی تو 7 محرم کو پانی ختم ہو چکا تھا, 4 محرم کو بندشیں عام ہوئی تھی. کہ کیسے ممکن ہے خیمے میں سکینہ پیاسی ہو, علی اصغر پیاسا ہو, اکبر پیاسا ہو, پانی کم ہو, حسین پانی پی لے. علماء نے لکھا نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں مختلف وجہ لکھی امام کے پیاسے ہونے کی, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سکینہ کے پیاسے ہوتے ہوئے, اصغر کے پیاسے ہوتے ہوئے حسین نے پانی پی لیا ہوتا ہے. یہ تو ہم آپ بھی کرتے ہیں نا. ابھی کورونا ہوا تھا نا, آپ نے کیا کیا, آپ نے یہی تو کیا تھا, پانی جمع کیا, کھانا جمع کیا. اور آپ یہی چاہ رہے تھے نا کہ آپ کے بچوں تک کھانا پہنچ جائے, چاہے ہمیں کم مل جائے ہمیں نہ ملے. تو ہم بھی کرتے ہیں. حسین نے بھی یہی کیا ہوگا. حسین سب سے زیادہ پیاسے. ہاں جی دو حسین کہا جاؤ علی اکبر اپنے ذہن میں رکھو, شاید رات مل جائے اور جامع کوثر سے دادا علی تمہیں سیراب کریں گے.
ذرا بتائیے اگر کسی کا بچہ خدا نہ خواستہ اس حالت میں ہو، اس کی معلوم ہو کہ 2-3 روز رہ گئے ہیں اور وہ کوئی خواہش کرے اور آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو آپ یہ چاہیں گے چاہے جس سے آپ مانگ نہیں سکتے ہیں اس کے در پہ بھی چلے جائیں گے، ذرا بھائی تھوڑے سے پیسے دے دو، میرے بچے نے خواہش کی ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے بچہ بچے گا نہیں۔ آپ بچے سے یہ تھوڑی کہیں گے میں جنت میں جا کر تم اپنی خواہش پوری کر لینا، لیکن ہر انسان، ہر باپ اپنے بچے کی خواہش پوری کرتا ہے۔ اللہ نے حسین کیا کرے، حسین نے کہا اے بیٹا علی اکبر جامع کوثر سے بابا تمہیں سیراب کریں گے۔ بچے جنگ کرتے جاتے ہیں، ظالموں کو پنار کرتے جاتے ہیں، ایک شور مچ رہا ہے، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، یہ ایسے قبضے میں نہیں آئے گا، یہ علی اکبر ہے، اسے فنون حرب عباس نے سکھائے ہیں، اسے فنون جنگ حسین نے سکھائے ہیں، یہ ایسے قبضے میں نہیں آئے گا۔ ارے ظالموں نے مل جل کر دھوکے سے وار کیا، ایک شکی نے علی اکبر کے ایسا نیزہ مارا، نیزے کی علی سینے میں ڈرائے، علی اکبر کے کلیجے میں نیزہ پیور سو گیا، اے بابا میرا آخری سلام دو۔ حسین بچے کی طرح، جیسے بچہ اپنے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہوا گرتا پڑتا آتا ہے، حسین مقتل میں ہر ایک لاش پہ گر جاتے تھے سرور، ارے بزرگ کے کہتے تھے میرا نگی دل پر۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، شب عاشور ہے، بس رو لیجیے، حسین کو ان کے نال کا پرسہ دیجیے، حاضر کو حسین کسی طریقے سے علی اکبر کے لاشوں پر بیٹھے۔ تو بیٹا یہ بے چینی کیوں ہے؟ تو بابا نیزے کی علی سینے میں ڈرائی ہے، تم مولا آپ علی اکبر کے قریب موجود ہیں، آپ نے تو خود دیکھا ہوگا، عجب رہی ہے نغمہ، عجب رہی مولا آواز ہے، علی اکبر کے جانے سے میری آنکھوں کا نور چلا گیا، مجھے آواز، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اکبر کی آواز میں اتنا کرب تھا کہ اس کی آواز سے میری آنکھوں کا نور چلا گیا۔ ہاں بھی ہو مرتبہ حسین نے آستین کھولتا، ندب کا رخ کیا، آواز دی اے بابا علی خیبر قدر اٹھانا آسان نہیں، لیکن جوان بیٹے کے اللہ کسی بات کو یہ منظر نہ دکھائے کہ اس کے جوان کا لاشا، اس کے جوان کی ایسی حالت ہے کہ اس کے ہاتھوں پر اس کے جوان کا جوان زخمی حالت میں۔ حسین نے آنسو بہہ کر نیزے کی علی نکالنا چاہا، ابھی تو جیسے ہی نیزے کی علی نکالی، ارے نیزے کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا، روح کا بندے اور زمین سے پرواز کر گئی۔ حسین نے لاش علی اکبر اٹھایا لیکن اٹھنا چاہا، بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا، اے بنی ہاشم کے بچوں آپ جمع کا لاشا ہے اور حسین سے نہیں اٹھتا۔ چاہنے والی بہن آ گئی ہو، عجب نہیں کہا تو لاشا ہے برابر کا، ارے بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی۔ کسی طریقے سے اکبر کا لاشا خیمے میں آیا ہے اور کوئی نہیں بچا۔ حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، اس آواز استغاثہ میں اتنا کرم، اتنا
درد پایا جاتا تھا کہ 6 مہینے کے علی اصغر نے اپنے کو دولے سے گرا دیا. آئے رباب لاؤ, ارے اپنے شفا کو پانی پلاؤ. سکینہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ علی اصغر کو بابا پانی پلانے لے جا رہے ہیں. میدان میں آئے, سوالے آپ کیا. حسین نے اسی موقع پر ہمیں یاد کیا کہ اے میرے جانے والوں, اگر تم کربلا میں ہوتے تو کیسے, تو تم دیکھتے کہ میں اشکیا سے کیسے سوال یاد کر رہا تھا. اب حسین نے کہا میرا بچہ پیاسا ہے, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا, اسے ایک قطرہ آپ پلاؤ. ظالموں نے کہا نہیں, پانی نہیں دیں گے. حسین نے جلدی ہوئی ریت پر, نہ جانے کس طرح, میں نہیں جانتا حسین کے دل پر کیا گزرے ہوں گے. ارے تپتی ریت پر خیر ہوں گے, اور اگر دھوپ نکل رہی ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے اس وقت دھوپ میں زمین پر کھڑے ہونا. ارے علی اصغر کو چلتی ہوئی ریت پر مولا نے کیسے بتایا, یہ تو مولا کی جان. اے علی اصغر پانی مانگا, لیکن کہا ہے حسین اگر پوری دنیا پانی پانی ہو جائے تو ہم ایک قطرہ بھی پانی نہیں دیں گے. کہا اے علی اصغر تم تو حجت خدا کے بیٹے ہو, اپنی آخری حجت تمام کرو. اب علی اصغر نے ننھی ننھی زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا. ادھر فوج اشکیا میں ایک کوہرام برپا ہو گیا. ارے اشکیا کو پھیر پھیر کر رونے لگے, ہائے یہ کیسا چاہتا بچہ ہے. جب عمر سعد نے دیکھا آواز دی اینا اینا حربنا اکتا کلام الحسین, حربنا کہا ہے حسین کے کلام کو خدا کر دو. حاضر ہو وہ 3 بار کا تیر چلا. روایت کہتی ہے نارملی طور پر یہ آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ ہوتا ہے اس کا وزن 6-7 کلو ہوتا ہے. جو تیر مولا علی اصغر کے لیے استعمال کیا گیا تھا اس کا وزن 12 کلو تھا. 3 بار کا تیر. جب کسی کو یہ تیر دیا جاتا تھا اس سے عہد لیا جاتا تھا کہ تمہیں یہ تیر کسی انسان کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے, جانور کے لیے. ارے جو تیر جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ تیر صحابہ کے علی اصغر ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ تیر نیچے تھا, تیر اوپر تھا. علی اصغر نے دیکھا کہ تو تیر بابا کی جانب جا رہا ہے. ارے کربلا میں علی اصغر سب سے بڑے ناصر ہیں. سن میں کم ہے, قد میں کم ہے, لیکن سب سے بڑے ناصر, سب سے بڑے ناصر ہے. کربلا کی حقانیت جس سے ثابت ہو رہی ہے پورے طریقے سے, یہ تو بہت ساری وجہ ہے, لیکن جب غیر پڑتا ہے اور جناب علی اصغر تک پہنچتا ہے تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ارے جو کچھ بھی تھا لیکن اس 6 ماہ کے بچے کی کیا قدر تھی. ہو تیر چلا. علی اصغر نے دیکھا کہ تیر کا نشانہ میرے بابا کی جانب جا رہا ہے. ایک مرتبہ علی اصغر اٹھ گئے, ارے تیر کو گلے پر لیا, ایک تیر گلے پر لگا, ایک کان پر لگا, ایک سے حسین کا بازو شہید ہوا, بازو زخمی ہوا. علی اصغر نے آواز دی ارے بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. علی اصغر نے آواز دی اے میرے بابا, ارے تیر بڑا تھا میرا گلا چھوٹا تھا, ورنہ آپ کا بازو زخمی ہو گیا.
آخری فکرے حسین جتنا بے تابی سے علی اصغر کی میت پہ ہیں دوسرے اتنا کسی چیز نہیں. یا تو یا امام نے خبر شہادت پہلے ہی سنا دی ہے لیکن علی اصغر کو پانی پلانے لائے ہیں. اب حسین سوچ رہے ہیں کیا جواب دوں گا نماز کو. حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے رب نے قضا کی وہ تسلیم امر اسی عمل کو آپ روز عاشور انجام میں دیں گے. حسین کسی طریقے سے درے خیمہ پر پہنچے. اب جیسے ہی درے خیمہ پر پہنچے علی اصغر آباد کے دامن میں سب سے پہلے سکینہ دوڑ کر آئی. کہا بابا علی اصغر کو پانی پلانا ہے. ارے سکینہ پیاسی رہ گئے. جیسے ہی سکینہ نے کہا مقتل کہتا ہے ایک پیاری چلی ہوا چلی ہوا کا دامن ہٹا. ارے علی اصغر کا گلو. سکینہ نے دیکھا آئے بابا آپ تو پانی پلانے گئے تھے یہ میرے بھیا کا حال کس نے کیا. ارے جب رباب نے دیکھا ہے اس طرح کے بچے بھی کربلا میں لہر کیے جاتے ہیں. ہائے علی اصغر ہائے علی اکبر واہ حسین تجھے کوئی جوانی کیسا تھا مقدر. ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر.